بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلے کے امراض جہاں سانس کی نالی اور گلے کی نالی ہے، دونوں طرف جو غدود ہوتے ہیں اسے ٹانسلز کہتے ہیں۔ جسم کو تندرست رکھنے میں ٹانسلز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں ہی سمجھیں کہ باڈی کے سیکورٹی گارڈ اور حفاظت کرنے والے یہی ٹانسلز ہوتے ہیں، جراثیم کو روک لیتے ہیں تاکہ جراثیم سانس کے راستے اندر جانے کی کوشش نہ کریں۔ ٹانسلز نے فوراً گرفتار کر لیتے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ جب یہ غلط علاج کرتے ہیں کہ ٹانسلز کا آپریشن کروا لیتے ہیں تو وہ چوکیدار باڈی گارڈ حفاظت پہ معمور جو غدود جو ہیں وہ گلے میں ہوتے نہیں ہیں، تو یہ چور اور ڈاکو یہ جراثیم باڈی کے اندر جا کے تباہی مچا دیتے ہیں۔ اس لیے حتی الامکان کبھی بھی ٹانسلز کا آپریشن نہ کروائیں، اور یہ جسم کو کئی امراض سے بچاتے ہیں۔ خود بیمار ہو کے زخمی ہو کے تڑپتے رہتے ہیں لیکن باڈی کو بچاتے ہیں، اور بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہیں۔ ٹانسلز سفید خلیے تیار کرنے میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ جو جسم کے تحفظ میں معاونت کا کردار ادا کرتا ہے وہ خود بھی وبائیت کا شکار ہو کر کسی نہ کسی مرض کے چنگل میں پھنس جاتا ہے یا پھنس جاتے ہیں۔ بار بار وبائیت کا شکار ہونے کی وجہ سے وٹامنس کا سائز بڑا اور سخت ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں رنگت میں گہرا سرخ ہو جاتا ہے اور بعد میں اس سے مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور مواد بعد میں بڑا ہی تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ جسم میں مل جائے تو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ٹانسلز میں سفید دھبے بن جاتے ہیں۔ ٹانسلز میں زیادہ تر سوجن آ جائے تو گلے میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس حالت میں کسی بھی چیز کو، خواہ وہ خوردنی ہو یا مشروب ہو، نگلنے میں انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کھانسی اور کبھی بخار کا سلسلہ یہ بڑے دنوں تک جاری رہتا ہے۔ گلے میں گلٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ مرض رات کے وقت جب آدمی سو جاتا ہے تو زیادہ شدت اختیار کرتا ہے۔ اس میں زیادہ پیاس لگتی ہے اور بے چینی، بے قراری، آوازاری یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مریض کی آواز موٹی ہو جاتی ہے اور سانس میں بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ زبان پر میل اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو ٹانسلز کی سوجن کہا جاتا ہے۔ سب سے بہتر علاج یہ گلے اور ٹانسلز کی وہ بیماری ہے جس کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے ازواج مطہرہ سے یہ کہا کہ تمہیں یہ جڑی بوٹی کشت شیری، جسے ہمارے ہاں کٹ کہا جاتا ہے،
یہ تمہارے پاس موجود ہے تو آپ اسے گھس کے چٹائیں بھی مریض کو اور گلے کے باہر لگائیں بھی۔ جب یہ موجود ہے تو بچوں کو ٹانسل کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے انہیں تکلیف کیوں دے رہی ہے؟ اور دوسرے علاج معالجہ سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قسط شیریں کا استعمال کریں۔ گاجر ہے، اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گاجر کو صاف کر کے دھو لیجئے، اچھی طرح صاف ہو جائے، واش ہو جائے، پھر اس کا رس نکال لیں، جوس نکال لیں، اور دن میں 3 سے 4 دفعہ بچے کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا گاجر کا جوس پلائیں، اور اگر بڑی عمر کا ہے تو 1 پاؤ صبح شام آپ گاجر کا جو ہے نا وہ جوس پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہیں بہت جلدی ٹانسل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ پانی اور نمک ہے، نمک کو گرم پانی میں ڈال کے دن میں آپ کئی دفعہ اس کے غرارے کریں، اسے گلے کی جو سوجن ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کا استعمال ہے، اسے گلے میں لگائیں، پئیں، اسے کلی کریں، گلے کی گلٹی اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مرد کو آرام ملتا ہے۔ یہ جو حریر ہے، ہرڑ، حلیلہ سیاہ یا حلیلہ کابلی، یہ حلیلہ زرد ہے، کوئی بھی حریر ہمارے ہاں پنساریوں سے مل جاتی ہے، تو آپ حریر کو پانی کے ساتھ اچھی طرح گھسے کسی چیز پر، اور پھر مریض کے گلے پہ لیپ کریں، اس کا بہت ہی زبردست اور اچھا رزلٹ ہے۔ اسی طرح پھٹکڑی کے غرارے کریں، اکر کرہا، اکر کرہا، یہ ایک بوٹی پنساری کے یہاں مل جاتی ہے، اسے منہ میں رکھیے ذرا سی چٹکی، تو اس سے بھی جو وہ آواز صاف ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری تکلیف ہوتی ہے جس کو کنٹھ مالا کہا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ گلے میں گانٹھیں سی ہو جاتی ہیں، جس کو کنٹھ مالا کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت خاص طور پر جب آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، گلے میں آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں، گلے اور نرخرے میں پیدا ہونے والی یہ گلٹیاں جب گلے میں ابھرتی ہیں تو اس کی گلٹی جو ہے وہ گلے میں نرخرے میں خرابیاں پیدا کرتی ہے، عموماً خون رک جانے سے ایسا ہوتا ہے، اور پھر یہ مرض جو ہوا ہوتی ہے وہ گوشت کو سکھا کر ایک جگہ گلے میں جمع کر لیتی ہے تو وہ گلٹی کہلاتی ہے۔ اگر ایسی حالت ایک بار رونما ہو تو پھر اس میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، گلے کے حصے میں رال کے جو غدود ہیں ان میں سوجن آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا گلے کی تکلیف جو ہے وہ ٹی بی کا علاج نہ کرے بلکہ گلے کے غدود کا علاج کریں، اور اس ڈھنگ سے اگر آپ علاج کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں کنٹھ مالا سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں بوڑ ہوتا ہے، بڑ، اس کا دودھ نکال کے تو آپ غدودوں پہ لگائیں، انشاءاللہ العزیز ہیں وہ کنٹھ مالا کی وہ گانٹھیں اور گلٹیاں جو وہ بیٹھ جائیں گی۔ مولی کے بیج ہیں، یہ ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، کہیں سے بکری کے دودھ کے اندر آپ اسے اچھی طرح گھوٹیں
اور مولی کے بیجوں اور بکری کے دودھ کو اچھی طرح پیس کر گانٹھ پر لیپ کریں، تبھی اس سے بھی انشاءاللہ العزیز ہے وہ گلٹیاں اور وہ گانٹھیں بیٹھ جائیں گی۔ نیم کا تیل ہے، آپ اسے سونگے، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ چھوارے کی گٹھلی ہے، املی کے پتے ہیں اور مہندی کے پتے۔ آپ چھوارے کی گٹھلی، املی کے پتے اور مہندی کے پتوں کو الگ الگ باریک پیس کر اکٹھا کر لیجئے اور پھر اس گانٹھ پہ پتلا پتلا لیپ کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ گلٹیاں اور وہ گانٹھیں جب بیٹھ جائیں گی۔ دھنیا ہے اور جو کا آٹا، دھنیا یہ خشک والا بھی چلے گا اور تازہ بھی، ہرا والا بھی، تو دونوں کو ملا کے گلے پہ لیپ کریں باریک کر کے۔ اور سب سے بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملتی تو یہ جو شہتوت کا شربت ہے، آپ شہتوت کا شربت ہر روز جو ہے 3-4 دفعہ دن میں پلائیں اور خود پئیں۔ کانٹھ مالا بھی اور زبان کی سوجن بھی اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چونے کا پانی ہے اور دودھ، چونے کو پانی کے اندر ڈالیں، وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو اوپر والا جب پانی نتھار لیں اور دودھ میں مکس کر کے اب 3-4 دفعہ تھوڑا تھوڑا پی لیجئے، کانٹھ مالے کے زخم بھی بھر جائیں گے۔ یہ سرسوں، جسے ہمارے یہاں سروں کہا جاتا ہے، اور کھمبی جسے مشروم کہا جاتا ہے، اور جل یہ تو عام بوٹی ہے وہ مل جاتی ہے، اور ان تینوں کو جلا لیں، اس کے راکھ بنا لیں، تیل میں مکس کر کے آپ رکھ لیں اور گلے پہ لیپ کریں، گانٹھ بیٹھ جائے گی۔ تو آپ حضرات ان میں سے جو کوئی چیز آپ کو ملتی ہے، یہ جو آپریشن والا معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کبھی بھول کر بھی آپریشن نہ کروائیں، انتہائی مجبوری الگ بات ہے، اور اگر آپ نے آپریشن کروا لیا تو سمجھ لیں کہ ساری زندگی بیماریوں کو آپ نے دعوت دے دی کہ بلا روک ٹوک باڈی کے اندر آ جاؤ، تو انسان کی زندگی بڑی تلخ بن جاتی ہے ٹانسلز کے نکلوانے اور آپریشن کروانے کی وجہ سے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔